السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری اب سب بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرا پیغام اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا دیا کیجیے، اور یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پر فالو کر لیں۔ آنے والے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اپنا وقت سوشل میڈیا پر فحش گوئی میں یا غلط قسم کے جو ویڈیوز اس پر دیکھنے پر صرف کرتے ہیں، اور یقین کیجئے یہ ہمارے لیے وبال کا سبب بنیں گے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیے، آگے لوگوں تک پہنچائیے، اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، میرے سمیت ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اخلاص نصیب فرمائے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق سورہ توبہ آیت نمبر 88 اور 89 پر 89 پر یعنی 89 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ پچھلی آیت میں اللہ کے احکام اور جہاد سے منہ موڑنے والوں کو اللہ کی ناراضگی، اس کی سزا، اس بارے میں بیان تھا۔ اگر انہیں اپنے مال اور جانیں، اللہ فرماتے ہیں، زیادہ محبوب ہیں، اللہ ایسے نافرمانوں کے لیے ازلی بدبختی کے فیصلے فرما چکا۔ اب ان آیات میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، اپنے مال، اپنے جان، اپنا وقت، ہر چیز اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان کے لیے انعام کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لیکن الرسول، لیکن اللہ کا رسول، والذین، اور وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، معہ، اس کے ساتھ، یعنی اللہ فرماتے ہیں اللہ کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جاہدوا باموالہم، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، باموالہم، مالوں سے، وانفسہم، اور جانوں سے، اولئک لہم الخیرات، وہی لوگ، ان کے لیے بھلائی ہے، یعنی یہی لوگ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، بھلائی کی راہ پر چلنے والے ہیں، بھلائیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کہہ رہے ہیں، کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے فالوور، جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اس پیروی میں وہ اپنے مال سے، جان سے، وہ اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، اس کو قربان کرتے ہیں۔ تو اللہ اعد اللہ لہم، کیا بات ہے، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بڑا آدمی ہمارے سے کسی چیز کا وعدہ کر لے کہ تم یہ کام کرو، تمہارا یہ انعام ہے، تم ایسے کرو، تمہارے لیے یہ ہے، تو ہمیں کتنا یقین ہوتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور جان توڑ کر ہم اس بات کو، اس کام کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب تو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں، سب سے سچا، سب کا خالق، فرما رہے ہیں اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں ان سے۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ ہوگا، نہیں، اللہ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں، اعد اللہ لہم، تیار ہے ان کے لیے، جنات تجری، جنت کے باغات، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے جنت، اور ایسے جنت جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کی زبان سے یہ ادا ہونے والے الفاظ۔ اب اس میں کیا اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو لوگ ہیں میرے نبی کی پیروی کرنے والے، میرا نبی، اور وہ لوگ جو جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اپنی جان سے، مال سے، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔
اعد اللہ لہم، میں نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے جنات تجری، ایسی جنت جس میں باغات ہیں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ وہاں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی حقیقی بات ہے۔ جب انسان سرخرو ہو جائے، اللہ کی رضا کو پالے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ کہ بات سوچ کی ہے کہ حقیقی بھلائیاں اور کامیابیاں آخرت کی ہی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے کے لیے صرف اخروی کامیابی نہیں ملتی، اللہ ایسے لوگوں کو عزت و احترام، عزت و عظمت اس دنیا میں بھی بڑھا دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ ایک کھرے اور کھوٹے میں، صاف گو ایماندار اور منافق بے ایمان میں، جھوٹے اور سچے میں، ظالم اور رحم دل میں، صلہ رحمی اور قطع رحمی کرنے والے میں، جہالت میں اور ہدایت میں، آپ نے کبھی یہ فرق محسوس؟ یقیناً آپ کا دل یعنی جھوٹے کے مقابلے میں سچے کو احترام دے گا، یقیناً آپ ظالم کے مقابلے میں رحم دل کو پسند کریں گے، یقیناً آپ صاف گو انسان کو زیادہ پسند کریں گے ایک منافق کی نسبت، کھرا انسان آپ کو زیادہ پسند ہوتا ہوگا کھوٹے کی نسبت۔ جب آپ یہ انسان تھوڑی سی عقل رکھتا، تھوڑی سی عقل رکھتے ہوئے بھی کھرے کھوٹے، اچھے برے، ظالم رحم دل، جھوٹے سچے، منافق بے ایمان، صلہ رحمی کرتا، ان سب میں تفریق کر سکتا ہے، اور جس میں مثبت خاصیت ہے اس کو پسند کرتا ہے، جس میں نیگیٹو سے خاصیت ہے اس کو ناپسند کرتا ہے۔ جب ایک انسان کو یعنی ایک تھوڑی سی انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا نا، وہ اچھائی اور بھلائی کی تمیز کر لیتا ہے، خوبی کی اور غلط رستے کی وہ تمیز کر لیتا ہے، تو ساری مخلوق کا جو خالق ہے وہ اس سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے محسنوں، اپنے فرما برداروں، قربانیاں دینے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا عزیز اور رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قدردان ہے، اس کی قدر کرے گا، یعنی اللہ ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جو ساری مخلوق کا جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے اندر اچھے اور برے کی تمیز کی خاصیت رکھی، وہ ہر چیز کا خالق اور مالک جو ہے وہ زیادہ قدردان ہے اچھے لوگوں کا، نیک لوگوں کا، صلہ رحمی کرنے والوں کا، اللہ کے رسول کے احکامات پر چلنے والوں کا وہ زیادہ قدردان ہے۔ اور اسی طرح بار بار اس میں جو جہاد اور شہادت کا ذکر آ رہا ہے، تو اس بارے میں بھی میں ایک حدیث کا ذکر کرتا جاؤں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2818 نمبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں پہنچ جانے والوں میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو یہ پسند کرے کہ دنیا میں واپس چلے جائے، خواہ اس کو دنیا کی تمام چیزیں دی، یہ دنیا کے اندر یہ دیکھیں نا کتنے ممالک، مال و زر و دولت، یہ سب کچھ بھی اس کو مل جائے، کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ جنت کی چیزوں کو چھوڑ کر، جنت کی لذتوں کو چھوڑ کر دنیا میں چلا جائے، سوائے ایک شخص کے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور وہ شہید ہوگا۔ شہید یہ خواہش کرے گا کہ وہ 10 مرتبہ اس کو وہ شہید ہو، اور 10 مرتبہ پھر وہ دنیا میں واپس پھر چلا جائے، پھر شہید ہو جائے، پھر آ جائے، پھر واپس چلے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کہ جنت میں جو اس نے ایک شہید کی عزت دیکھی ہوگی، وہ اس کے پیش نظر یہ خواہش کرے گا کہ اللہ مجھ کو بار بار بھی دنیا میں بھیجے، میں اللہ کے نام پر شہید ہوں، پھر میری عزت بنے۔ تو یہ ہے شہادت کا مقام، جس سے کوئی مسلمان اگر کرنے کو اترائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے دل میں نفاق ہے۔ اور اس میں پھر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ شہادت اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، نہ کہ کسی ذاتی مقصد کے لیے، یا اپنی واہ واہ کے لیے، یا اپنی بہادری دکھانے کے لیے، یا کسی برے کام میں، اللہ کے رضا کے لیے اگر کوئی انسان جد و جہد کرتا ہوا شہید ہو گیا، قربان ہو گیا، تو اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے اس کا قیامت کے دن اس کا بدلہ ہی جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کر دے کہ ہم دین کی خاطر ہر چیز قربان کرنے والے، مال جان ہر چیز قربان کرنے والے ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔